بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 اور 9 کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کل 20 سبق کرنے ہیں اور آج 9 سبق ہو چکے ہوں گے، آلموسٹ 50%۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ پیس اسی طرح سے رکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ہم گردانوں کی پریکٹس کرتے ہیں ان کو آپ لوگ گھر جا کر کے بھی پریکٹس کرتے ہوں گے اور پھر اگلی کلاس میں تیاری کر کے آتے ہوں گے، آئی ایم شیور۔ تو آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سلیبس میں ہمارا صلاۃ یعنی نماز جو ہے وہ مکمل ہے۔ کچھ چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے اگلے 4-5 لیسن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج کے سبق میں تشہد پڑھیں گے ہم۔ اس کی عام طور پہ پروننسیشن غلط ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے۔ جب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ تشہد۔ تشہد، ہا کے اوپر شد ہے تو اس کو ہا کو پھر ایک دفعہ سکون ایک دفعہ حرکت کے ساتھ بولیں گے، تشہد بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا، 2-3 دفعہ بولیں۔ یہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ اچھا میں بھی چیک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے سر۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں، میرے پاس تو آ رہی ہے ویسے۔ آ رہی ہے آپ اس سر؟ کو ویڈیو کو کلک کریں، آ رہی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک، ہاں اوکے سر۔ آپ کریں چیک۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو عام طور پہ کوئی تشہد کہتا ہے، کوئی تشہد کہتا ہے، اس طرح سے غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور عربی میں سیکھ رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ان کی پروننسیشن بھی ٹھیک کر لیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انگریزی کی پروننسیشن میں اگر کوئی لفظ کوئی تھوڑی سی بھی غلطی کر دے تو سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ غلط پروناؤنس کر لیا، حالانکہ انگریزی میں بھی پروننسیشن میں کتنا فرق ہے آپ کو ہی پتہ ہے۔ امریکن الگ ہے تو برٹش الگ ہے، کوئی یہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ والے الگ طریقے سے بولتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم بہت اہمیت دیتے ہیں اس کو کہ صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کی جائے، تو عربی میں کیوں نہ کریں گے۔ تو آج کے بعد سے نوٹ بک آئی ایم شیور آپ سب لوگ لے کر کے آتے ہیں، لکھ لیا کریں جو بھی اس طرح کی اصطلاحات آتی ہیں جو عام طور پہ غلط استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم ٹھیک طریقے سے سیکھ لیں۔ آگے آ جائیں، یہ چیئرز خالی ہیں یہاں پہ۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تشہد، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد گرامر میں ہم کچھ اسماء اشارہ سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اور حروف جر ہم نے اس کورس میں اتنے پڑھنے تھے وہ پڑھ لی ہیں، تو اب ان کے بارے میں کوئی 4 اہم باتیں وہ بھی اس لیسن میں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سبق کے اختتام پر آپ 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 27,536 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے اس کو سنتے ہیں، پڑھتے تو روز ہی ہم، تو آج جب سنیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ادائیگی بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو لفظ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں، جو نئے الفاظ ہیں وہ ابھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي
آپ نے دیکھا کہ یہ آخری حصہ جو ہے یہ اذان اور وضو کے بعد کی دعا میں بھی ہم سیکھ چکے ہیں، جو اس کا بھی حصہ ہے۔ تو شہادت کی بہت اہمیت ہے، آج پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ابھی پہلا حصہ اس کا دیکھتے ہیں۔ التحیات، بیٹا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ابھی تک جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق للہ اور وا یہ دونوں تو آپ کو آتے ہیں، اور الصلاۃ واحد تھا، اس کی جمع ہوگی صلوات، ٹھیک ہے۔ یہ دو نئے لفظ آئے ہیں صرف۔ کیا ترجمہ ہے؟ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، اور سبھی بدنی اور سبھی مالی عبادتیں۔ یہ مفہوم ہے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تحیتن عربی میں گریٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو مفہوم بن رہا ہے اس کا، اس کے مطابق ترجمہ ہم کیا کہیں گے؟ سبھی قولی عبادتیں۔ تو تحیتن واحد ہے، اس کی جمع کیا بنے گی؟ آپ نے جو لفظ مؤنث آتے ہیں ان کی جمع کا طریقہ آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ گولتا ہٹا کر کے الف اور سیدھی تا لگا دیتے ہیں، تو تحیاتن ہو گیا اس کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو سبھی قولی عبادتیں، ہمیں پتہ ہے قولی عبادتوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اچھی باتیں کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، سب اصل بات یہ ہے مگر کہ یہ سارے کام جو ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو پھر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ورنہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ جتنی بھی ہم یہ والی عبادتیں جتنی بھی کر رہے ہیں نا، سب اللہ رب العزت کی خاطر کریں۔ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا الحمدللہ، تو یہ وہی للہ للہ کا ترجمہ کیا تھا، بلکہ ہم نے اس کو توڑ کے پڑھ لیا تھا۔ لام زیر لی کیا ہے؟ حروف جر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیے ہم نے کہا تھا ایک ترجمہ اس کا ہے لیے، اور اللہ اللہ۔ تو اسی طرح التحیات للہ جب ہم کہیں گے، وہاں پہ کیا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اچھا، اب ایک اور چیز سیکھ لیں، یہاں پہ آگے آ رہا ہے وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آگے جا کے گرامر میں ہم پڑھیں گے کہ جب یہ وا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بات پیچھے تھی نا، اس کی جو کنڈیشنز تھی وہ کنڈیشن بھی یہ فالو کر رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے التحیات للہ، تو اس کا مطلب ہے وا الصلوات للہ وا الطیبات للہ۔ یہ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گرامر میں تھوڑا رول ابھی میں نہیں پڑھا رہا ہوں، تھوڑا سا آگے جا کے پڑھاؤں گا، مگر صرف اس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف قولی عبادتیں کیوں اللہ کے لیے، باقی کوئی کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتا دیا کہ یہ رول جب وا لگ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈیشن یہاں بھی فالو ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، صلاۃ ویسے ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر تمام بدنی عبادتوں کے لیے آ گیا، اور اس کی بھی جمع صلواتن ہے۔ بدنی عبادتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز جس میں بھی شامل ہوں گی وہ سب بدنی عبادات ہوگی۔ اس کے بعد ہے والطیبات، تو اور طیبات، طیب پاکی وہ کہتے ہیں، یہاں پر بھی طیبات کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمام مالی عبادتیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہیں اور آپ دوسرے ترجمے میں پڑھیں اس کے، یہ مفہوم کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں اللہ کے لیے۔ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، مگر ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسباق جو اس پہلے حصے سے ہمیں مل سکتے ہیں کہ سبھی قولی عبادتیں، یعنی نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ۔ پھر سبھی بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب اللہ کے لیے۔ اور سبھی مالی عبادتیں یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، سب چیزیں جو ہیں للہ
رب العالمین۔ اچھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، یہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ 70,000 ویسے تو بہت بڑی فگر لگتی ہے، مگر اگر آپ سوچیں امت مسلمہ کی تو اربوں میں سے 70,000 بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اللہ پر توکل کرنے والے جو اور کامل توکل کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اب جب جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ میں سے عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا۔ عربی میں جو الفاظ آتے ہیں سبقہ کا، سبقہ وہ سبقت لے گیا، کا تم پر، اتنی تو عربی اب آپ نے سیکھ لی ہے، عکاشہ یعنی کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کیا بات پڑھی؟ یہ تمام جو عبادتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی ہو۔ اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گزرے زمانے کا کیا کریں گے ہم۔ تحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، تینوں کا احتساب کیجیے۔ اب یہ 2 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ بھئی زبان کا کیا حال ہے، کیا ہماری زبان جو ہے وہ قولی عبادتوں میں زیادہ مصروف ہے؟ پھر ہماری قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دماغ ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو کہاں خرچ استعمال کر رہے ہیں؟ پھر پیسہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دیا ہے، ہم سب ماشاءاللہ سے ویل آف ہیں، تو ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو دین کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں؟ تینوں چیزوں کا پھر اب پلان بنانا ہے، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں اگر تو ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، مگر دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ارادہ کریں آج سے کہ ہم اپنی زبان کو بھی اللہ کے ذکر میں زیادہ مصروف رکھیں گے اور فضول فحش گفتگو ان چیزوں سے بچیں گے۔ اس کے بعد جو ذہن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے ان کو یہ صلاحیتیں سب سے پہلے تو یہی عربی گرامر سیکھنے میں استعمال کریں، کیونکہ قرآن کریم سمجھنا ہے، سمجھیں گے تو پھر آگے سمجھائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اس کو پوری طرح ہم استعمال کریں، سیکھ کر کے آگے سکھانے کے لیے۔ یاد ہے نا شروع میں آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سب لوگ ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی ہے؟ تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ٹیچر بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اچھا سیکھیں پھر اچھا سکھائیں، ٹھیک ہے؟ پھر تیسری چیز یہ کہ ہم پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں میں، انٹرٹینمنٹ میں، ایکسکرشن میں، بہت ساری چیزوں میں ہم خرچ کرتے رہتے ہیں جو جائز ہے، ناجائز پھر دکھاوے میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آج سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا مال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور نیک کاموں میں خرچ کریں۔ تو آئیے اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کر لیں۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔
اس کے بعد ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ال ہم پڑھ چکے تھے، دو قسم ہم نے کہا تھا، ایک خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک عام۔ یہاں پہ کون سا والا آ رہا ہے خاص تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عام ہے، ہر طرح کی سلامتی کی دعا کریں نا آپ، کسی ایک خاص کی کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا، تو ہر طرح کی سلامتی۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیکہ، علا، پہلے آپ نے پڑھا تھا اللہ کے ساتھ جب ہم لگا تھا تو علیہم بن گیا تھا، یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کا لگے گا تو علیکہ، پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، جلدی سے ریکال کر لیں تو یاد رہے گا۔ ایھا، اس کو نوٹ کر لیں، یہ تین الفاظ آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اکثر ملیں گے، یا ایھا اور یا ایھا، معنی ان تینوں کے ہوتے ہیں اے، استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ ابھی ہم نہیں سیکھیں گے، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پھر سیکھ لیں گے کہ یا کب استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے، ایھا کب استعمال ہوتا ہے، اور یا ایھا کب استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کر کے، ٹھیک ہے نا، ابھی بہت زیادہ گرامر نہیں پڑھنی ہے ہم نے ورنہ مشکل ہو جائے گی، ایسا ہی ہے، تو آسان رکھیں گے، ان تینوں کو نوٹ کر لیں کہ جہاں پہ بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے آپ سمجھ لیں کہ پکارا گیا ہے، اب آگے اس کے بعد جس کا بھی نام ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ نبیوں، تو نبی کو بھی نوٹ کر لیں، ہم نے ابھی تک جو جمع پڑھی تھی ہم نے کہا تھا جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم نے کہا تھا جمع سالم ہوتی ہے جس میں جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں واو نون لگ جاتی ہے اصلی حالت میں، اگر دو پیش کے ساتھ ہے، اگر دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ہوگا تو پھر یا نون لگ جائے گی، یہ بات پکی سب کو آ گئی ہے نا۔ اب ایک اور طریقہ ہم نے جمع کا سیکھا تھا کہ جس میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے کہا کتابن کی جمع کتبن، رسولن کی جمع اس دن ہم نے پڑھا رسولن، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ والی جو جمع ہے، یہ والا جو لفظ ہے نبی، اس کی جمع دونوں طریقوں سے آتی ہیں، عربوں نے اس کی جمع عام طور پہ تو کسی ایک طریقے سے ہوتی ہے نا، اس کی جمع عربوں نے دونوں طریقے سے بنائی ہے، تو دونوں نوٹ کر لیں، نبیون کی جمع نبیونا بھی ہوگی اور انبیاء بھی ہوگی، اس میں نوٹ کر لیں انبیاء جب کہیں گے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی یہاں پہ، جبکہ تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، واو نون کے ساتھ تو ہمیشہ زبر ہی آتی ہے، تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک۔ تو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی جمع عام طور پہ بہت سارے اسماء کے لیے ہوتی ہے، اور ایک سالم جمع ہوتی ہے، مگر کچھ گنے چنے ہی ہیں، مگر کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کی جمع عربوں نے دونوں طرح سے استعمال کی ہے، اور قرآن کریم میں 74 بار آیا ہے یہ۔ اس کے بعد ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ سب آتا ہے ہمیں، وا کا مطلب اور ہو گیا، تو یہاں پر بھی دیکھیں وہ جو رول میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ جب وا آپ نے لگایا ہے تو، اور اب کیا چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سلامتی کی پہلے دعا کی تھی، تو اب وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو رحمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، یہ والی ترکیب میں اس دن بتا چکا ہوں آپ کو، اس میں کا کے کی بن جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اسی طرح رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اصل میں یہ رحمتن اس طرح سے ہے عربی میں، مگر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ وَبَرَكَاتُهُ، برکاتن اردو میں جو برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہی ہے، عربی میں برکہ ہے، اور اس کی جمع آخر میں گولتا ہے تو الف اور تا کے ساتھ جمع آ جائے گی اس کی، ٹھیک۔ تو وہ برکاتہ، اگر ہم اس کو توڑیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ وہ برکاتہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اسباق دیکھ لیتے ہیں ہم، اس سے کیا ملتے ہیں۔
اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا، سلام، رحمت اور برکتیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں۔ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے۔ یہ آج ہم سیکنڈ پارٹ میں جب درود ابراہیمی پڑھیں گے نا تو یہ کانسیپٹ ہمارا اس وقت مزید کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپس میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ال سے مراد ہر قسم اور ساری سلامتی ہے، خاص والا ال نہیں ہے، میں نے اس کو بتا دیا تھا آپ کو، یعنی دین و ایمان کی بھی سلامتی ہو، صحت، مال، خاندان، کاروبار وغیرہ، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے، حادثات سے محفوظ رہیں۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ، جو ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ کے مقابلے میں پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا، السلام علیکم۔ یہ اس دن کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم علیکم کیوں کہتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ اس کے علماء نے 2-3 وجہ بتائی ہے، جس میں سے سب سے اچھی وجہ تو مجھے یہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا، اور صحابہ اکیلے بھی ہوتے تھے السلام علیکہ نہیں کہتے تھے، although کچھ روایات میں وہ بھی ملے گا آپ کو، مگر عام طور پر طریقہ السلام علیکم ہی تھا۔ اور اس کی 2-3 وجوہات جو ہیں، ایک تو ریسپیکٹ کے لیے ہم نے دیکھا جمع کا صیغہ استعمال ہو، جیسے ہم لوگ اپنے استاد سے عربی کے استادوں سے جب سلام دعا آتی تھی تو ہم پوچھتے تھے کیف انتم یا شیخ، کیفا انتم، کیفا کیسے، انتم، انتا نہیں کہتے تھے۔ اتنا تو اب آپ نے پڑھ لیا نا کہ انتا کا مطلب ایک ہے، حالانکہ استاد تو ایک ہی ہوتا تھا نا اس سے ہم پوچھتے تھے، مگر انتم کیوں کہتے تھے، ریسپیکٹ کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ جمع کا صیغہ عربی میں ہم نے اس دن ہی پڑھا ہوا ہے کہ نا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پہ کہا ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، تو یہ ایک بڑائی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو تیسری والی بھی ایک ہے، بلکہ اس کو پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، تو اگر دعا کر رہے ہیں سب کے لیے تو اچھی بات ہے، تو اس لیے اس کو چینج مت کریں، السلام علیکم ہی رکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ چلے پریکٹس کر لیں اس کی۔ السلام، سلام ہو، علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی۔ اب آپ پر جو ہے نا یہ بریکٹ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ علیکہ پہلے آیا ہوا تھا، تو اب یہ واو کی وجہ سے آخر میں ایک دفعہ پھر کر لیا۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہوگی، ہے نا۔ چلیے اس کے بعد ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہت آسان ہے، یہ سارے لفظ اب ہم الحمدللہ میں آتے ہیں۔ کوئی نیا لفظ ہے اس میں جو ابھی تک اس کورس میں نہیں پڑھا آپ نے؟ سب پڑھے ہوئے نا، چلیں دیکھتے ہیں۔ السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو گئی۔ علینا کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کس کس کو آتا ہے۔ علینا، ٹھیک ہے نا، ہاں ہم نے پڑھا تھا نا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ تو اب جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے نا آگے، جوں جوں بڑھتے جائیں گے، آپ لوگوں نے یہ ہیبٹ بنانی ہے کہ جو بھی ضمائر یا فعل کا کوئی صیغہ، آج سے فعل بھی شروع کریں گے ہم انشاءاللہ بریک کے بعد سے، تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے پتا ہے کون سی فارم ہے یہ۔ جیسے ہی میں نے ادھر اشارہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جمع ہے، 4 انگلیوں کے سے اشارہ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے، پلورل کی بات ہو رہی ہے۔
تو یہ چیزیں جتنی جلدی آپ پک کریں گے نا ورڈ کو دیکھ کے قرآن کریم کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا، چاہے آپ کسی کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اسکل ہے جو آپ نے اپنی امپروو کرنی ہے، کہ ورڈ کو دیکھتے ہی اس کی فارم کو پہچاننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری سب لوگوں کو؟ یہ اسکل جتنی جلدی آپ پک کر لیں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ کی لرننگ بہت فاسٹ ہو جائے گی۔ علینا ہو گیا ہم سب پر، و اور علا پر، عباد کیا ہے؟ عبد کی جمع پہلے پڑھ چکے ہیں نا ہم، عبدہ و رسولہ میں عبد کی جمع کیا پڑھا تھا؟ عباد، ٹھیک ہے نا؟ تو عباد اللہ ہو گیا اللہ کے بندے، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہے۔ صالح ہم پڑھ چکے نا، صالح کا مطلب نیک، اس کی جمع صالحون، پھر مؤنث بھی ہم نے صالحاتن، اس کی جمع صالحاتن، سب پڑھ لیا ہے۔ تو اصل میں صالح کی جمع صالحون ہوتی ہے، یہاں پہ صالحین کسی وجہ سے تبدیلی آئی ہے۔ یہ رول ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے پڑھیں گے، تو ابھی بس اس کو یہی سمجھ لیں، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ مسلمن کی جمع مسلمونہ بن رہی تھی، مگر مسلمن یا مسلمن آئے گا تو اس کی جمع مسلمینہ بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ صالحن نہیں تھا واحد میں، صالحن یا صالحین تھا، جس کی جمع ہمیں صالحینہ نظر آ رہی ہے۔ کلیئر ہو گئی والی بات؟ تو پریشانی کی بات نہیں، ترجمہ تو وہی ہے، صالح کی جمع ہی ہے، تو عربی میں آپ دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ واو نون کی جگہ یا نون کیوں آ گئی ہے، اور آگے جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ علینا میں نے آپ کو بتا دیا کہ علا اور نا کو جب ہم ملائیں گے تو علینا آ جائے گا، علا بھی ہو گیا۔ ہاں، عبداللہ، عبد کہتے ہیں کس کو؟ بندہ یا غلام، عربی میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع ہو جاتی ہے عباد اللہ۔ صالحن کی جمع صالحون، صالحن صالحین کی جمع صالحین، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ۔ اسباق دیکھ لیں اس کا، اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہے؟ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، جب سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی تھی، انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو آیت آتی ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ انعام یافتہ گروہ ہے۔ تو اس دن ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس میں بھی نہیں شامل ہو سکتے، اس میں بھی نہیں ہو سکتے، اس میں بھی نہیں ہو سکتے اپنی خواہش سے، اس میں ہم ہو سکتے ہیں کوشش کر کے۔ آپ کو اپرچونٹی ملے گی تو ہوگا نا، نہیں ملے گی تو کیا کریں گے؟ اپنی ایفرٹ سے تو نہیں ہو سکتا، اس سچویشن میں آپ آئیں گے جب ہوگا نا، پھر وہ تو وہی والی بات ہے، شہادت آپ خواہش تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر کیا ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ نہیں ہے نا۔ پھر تو کوشش کر کے ہم شامل کس میں ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں یہی والی کیٹیگری ہے صرف، بس جس میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنی زیادہ اس بات کی گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے گا اس کے اندر۔ تو پوری ایفرٹ کس پہ ہونی چاہیے؟ اس پہ ہونی چاہیے ہماری۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت طریقے سے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تشہد میں جو یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ہمیں ایسے سکھائے جیسے قرآن کی آیتیں ہمیں وہ یاد کرایا کرتے تھے، قرآن کی صورتیں ہمیں یاد کرایا کرتے تھے۔ تو یہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنا دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ جب سجدے کے بعد نماز میں بیٹھو تو یہ کلمات ایسے پڑھا کرو، اسی لیے انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، ویسے ہی پڑھتے تھے، اور آج ہم تک ویسے ہی آ گیا، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا کہاں پہ رکھوایا؟ بعد میں بھی تو آ سکتا تھا نا، مگر نہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد پھر عباد اللہ، صالحین، اور درمیان میں ہم کے صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کریں گے، تو امید ہے کہ درمیان میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو خاص کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ ہم نے بات کر لی کہ صالحین نے بھی عمل سے ہی کیا نا، تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ
ہر بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے کر رہا ہے، اور پھر نیک بندوں کے لیے کر رہا ہے. تو اگر ہم نیک بندوں میں شامل ہوں گے تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی دعا کر رہا ہے. اگر ہم نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا. ساری بات اس ایفرٹ کی ہے کہ اب تک اگر ہم نیک اعمال میں کوتاہی کر رہے تھے تو آج سے ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے پورا زور کس چیز پہ لگانا ہے؟ نیک اعمال کے اوپر. چلیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. مگر صرف دعا سے نہیں ہوتا ہے، کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندے، الصالحین جو نیک ہیں. اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اذان میں بھی، وضو کے بعد کی دعا میں بھی، اقامت میں بھی. تو شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ آتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، تو کیا اس دن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا ہونا چاہیے کہ میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا چیز؟ ان کہ لا الہ الا اللہ. تو لا اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا، آج پھر دیکھ لیں کہ نہیں کے لیے عربی میں ایک لا استعمال ہوتا ہے جس سے ہم نفی کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، ایک ما استعمال ہوتا ہے جو نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور سوالیہ جملہ ہو تو کیا کے معنوں میں آئے گا، اور کہیں درمیان میں آ رہا ہو تو جو کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے من کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس دن. لم بھی نہیں کے معنوں میں آتا ہے، مگر لم کیا کرتا ہے؟ پاسٹ کے لیے وہ خاص کر دیتا ہے اس کو نا، ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں. اور لن بھی آئے گا نہیں کے معنوں میں، مگر یہ فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے، ول ناٹ. تو یہ تھوڑا تھوڑا ہم آگے جائیں گے تو ان کے استعمال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر ابھی صرف فیملیئر کرا رہا ہوں میں آپ کو کہ لا صرف نہیں استعمال ہو رہا ہے نہیں کے لیے، بلکہ اور بھی ہیں لفظ، اور مختلف جگہوں پہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے مختلف استعمالات اس کے. ٹھیک ہے، الہ الہن پڑھ چکے ہیں، ہم اس کی جمع کیا ہے؟ آلہۃ. ٹھیک ہے، تو الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے. اور یہ ہم نے اس دن پڑھ لیا، لا الہ کا مطلب ہے کوئی بھی الہ کسی بھی قسم کا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے مطالعے کے بعد اس دن ہم نے پڑھا تھا کلمے کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب نے ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کا واقعہ بتایا تھا. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہے، وہ جو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے قریب المرگ لوگوں کے لیے. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ سے نہیں پڑھا گیا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا، بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا ہے. تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کلمہ اسی کی زبان پر آئے گا، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی توحید پر گزاریں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے. اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اچھا اب یہ بتائیں، عام طور پہ یہی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب ہوگی، ایسے ہی ہے نا، مگر ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ موت کب ہوگی. ایٹ لیسٹ آئی ایم ویری کلیئر، کسی دو نماز کے درمیان میں ہوگی. ایسے ہی ہے. تو اگر آخری نماز پڑھی میں نے، اس کے بعد میری موت ہو گئی ہے اور آخری نماز میں میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری دفعہ کلمہ تو پڑھا تھا میں نے. تو اس لیے ہر نماز کو اسی اہمیت جان کر کے پڑھنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہے
اگلی نماز نصیب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، جو آپ کو پتہ ہی آج کل جس طرح کے حالات ہیں، تو ہر نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ کلمہ جو ہے نا آخر میں بہت اچھی طرح یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیں۔ تو لا الہ الا اللہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے، اے اللہ مجھے صرف آپ کی عبادت کرنے کی توفیق دیجیے۔ پھر احتساب کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہے۔ یہ بات ہم اس دن کر چکے ہیں نا کہ اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے الہ کس کو بنا لیا؟ اپنے نفس کو بنا لیا۔ یا میں نے اس کی فرمانبرداری کی شیطان کے کہنے پہ، کوئی بری کمپنی کی وجہ سے، ہوتا ہے نا اس طرح، برے دوست، پھر نیٹ آج کل سب سے زیادہ خراب کر رہا ہے، پھر بری عادتیں۔ تو کیا پلان بنانا چاہیے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی کمپنی نصیب ہونا بھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں زیادہ رہا جائے، ان سے زیادہ ملاقات رکھی جائے، زیادہ کوشش کی جائے ان کے ساتھ۔ جیسے اب محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو جو نیک لوگ آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان سے ہماری الیک سلیک ذرا زیادہ ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو، جو بہانہ ملے، موقع ملے نا، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہ ایک بات بتا دوں کہ نیک لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اتنے ویزیبل نہیں ہوتے ہیں مگر ذرا سا غور کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیک لوگ ہمارے اپنے درمیان میں موجود ہوتے ہیں۔ پریکٹس اس کی کر لیتے ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد ہے واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم اس دن پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں کہ ابھی تک ہم نے ان، ان، انا اور انا یہ چار پڑھے ہیں نا، تو ایک دفعہ ریوائز کر لیں اس کو۔ ان اس کے معنی کیا ہے؟ کہ، ٹھیک ہے، کہاں ریفرنس کیا ہے اس کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انا، ترجمہ اس کا بھی ہم کہ کرتے ہیں، بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ریفرنس رہے گا ہمارا۔ اس کے بعد ان تو ہمیں بچپن سے یاد ہے، انشاءاللہ روز کرتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے؟ کیا معنی ان کے ہیں؟ اگر، ہاں ٹھیک ہے۔ اور انا، بے شک، یہ بھی ہمیں آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس دن ہم نے پڑھ لیا تھا، مع کا ریفرنس بھی اسی کو بنایا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ چلے، عبدہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، عبد ہو اس کا بندہ، رسول ہو اس کا رسول، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ اسباق دیکھ لیں، اذان کے سبق میں اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے، یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم شان ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ تو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ہم خود دین کو جتنا اچھا سیکھیں گے اتنا ہی اچھا لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ یہ تفسیری نکات کو ابھی اس کلاس میں ہم نہیں ڈسکس کرتے ہیں، بریک ٹائم میں آ جائے گا، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔
کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پھر وہ لیول 1 میں نہیں، ہاں اگلے لیولز میں کریں گے. ہر نماز کی جو تشہد پڑھتے ہیں ہم، اس میں 5 اذانوں میں 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کی 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. تو یہ بھی دیکھیں اتنی اہمیت ہے کہ ہر اذان، ہر اقامت، ہر نماز، وضو کے بعد کی دعا، سب میں یہ چیز یاد دہانی اس کی کرائی جا رہی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیں آس پاس اپنے ہی نظر آ جاتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر کاربند صحیح معنوں میں نہیں ہیں. تو بہت ضرورت ہے کہ خود بھی اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور اجتماعی طور پر اس کی ترویج کی بھی ہم کوشش کریں. پریکٹس ہم نے ایسی کر لی تھی الحمدللہ. لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں گرامر کا پورشن. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں کہ ہم اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں. اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، یہ بھی اسم ہوتے ہیں. اس کو آج نوٹ کر لیں. عام طور پہ اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، حرف ہے. تو یہ بھی اسم ہے، ان کو یاد رکھ لیں. طریقہ ہمارا وہی ہوگا جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے، اسی سے ہم سیکھیں گے. یعنی کہ ہم آنکھ کا استعمال کریں گے، کان کا استعمال کریں گے، دماغ کا استعمال کریں گے، منہ سے بولیں گے، ہاتھوں سے اشارہ کریں گے، دل سے کریں گے اور مل کے کریں گے. اسم، فعل اور حرف کی پہچان ہم تقریباً سیکنڈ لیسن سے کرتے آ رہے ہیں. تو آئی ایم شیور اب تک آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اسم کیا ہے. فعل ابھی تک ہم نے نہیں شروع کیا تھا، آج بریک کے بعد والے سیشن میں انشاءاللہ شروع کریں گے. اور حرف تو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھ لیے تھے اور ان کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی تھی. کچھ حروف جر میں نے بتایا تھا، کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے وا، فا وغیرہ تھے، اور کچھ حروف ہوتے ہیں ان کو ہم حروف جر کہتے ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. تو ان کی حروف جر کی ہم نے پریکٹس کی تھی. اس کے ساتھ 2 اسم کی بھی پریکٹس کر لی تھی، ما اور اندہ. یہ بھی اسم کی ایک خاص قسم ہے جو استعمال اسی طرح ہوتے ہیں، اس طرح سے حروف جر استعمال ہو رہے ہیں اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پریکٹس ہم نے انہی کے ساتھ کر لی تھی. تو یہ یاد رکھیے گا. آج ہم حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں سیکھیں گے، کیونکہ عام طور پر پڑھتے ہوئے لوگوں کو پہلے دن سے سوال ہو رہا ہے کہ بسم اللہ میں بی کچھ اور ہے، اعوذ باللہ میں بی کچھ اور ہے، تو کیا ہے، کنفیوژن رہتی ہے نا. تو آج انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. حروف جر جو ابھی تک آپ نے سیکھے ہیں وہ یہ 7 ہیں. میں نے بتایا تھا قرآن کریم میں 11 استعمال ہوتے ہیں، یہ 7 ہیں جو ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں. لا یا لی بھی استعمال ہوگا، من، عن، بی، فی، علا اور الہ. علا اور الہ میں فرق کر لیں. ما اور اندہ میں نے بتایا تھا یہ دونوں اسم ہیں، ان کی بھی ہم نے پریکٹس اسی طرح کی جیسے حروف جر کی تھی ہم نے. اب پہلا جو 4 باتیں ہم نے سیکھنی حروف جر کے بارے میں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہر زبان میں جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ملیں گے کہ استعمال کے لحاظ سے اس کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم آمنت باللہ میں بازر بی ہے نا، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ نہیں، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، آمنت باللہ. اب پر انگلش میں آن تو نہیں ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ استعمال کے لحاظ سے ہم اپروپریٹ میننگ اس کو دے دیتے ہیں. خالی یہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں، کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی فکسڈ میننگ نہیں ہوتی ہے، مستقل معنی نہیں ہوں گے. یہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر زبان میں جو اپروپریٹ ورڈ وہاں پہ آئے گا اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو دوسری زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب اگر میں کہوں گا بی کے معنی سے ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو میں اللہ سے ایمان لایا، تو کوئی اردو میں تو کوئی بات بنے گی ہی نہیں. اس لیے ہم نے اردو میں کیا ترجمہ کیا اس کا؟ پر. حالانکہ عربی میں جو لفظ ہے وہ اعلیٰ ہے پر کے لیے. تو مطلب کیا ہوا کہ زبان میں جو مستعمل الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا زیادہ اپروپریٹ ہے، اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ دوسری بات کہ کبھی حروف جر جو ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوں گے. اب اس کو دیکھ لیں. مثال کے طور پہ عربی میں ہم
پڑھتے ہیں اغفر لی، بخش دے مجھے. اب لام زیر لی استعمال ہوا ہوا ہے یہاں پہ، یہ تو لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارگیو می، ٹھیک ہے نا، فارگیو می. اردو میں ہم کہہ رہے ہیں بخش دے مجھے. یہ واحد ہے، ہاں، اس لیے ایک کا ترجمہ ہم کریں گے اس کا. تو اب یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عربی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے دوسرا الفاظ استعمال ہو یا ہو ہی نہ استعمال، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ لی کا ترجمہ انگلش میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، فارگیو می، اغفر، اور یہ می تو یا والا ہے نا، عربی میں جو یا ای کی آواز نکالی ہم نے، تو لام زیر لی کا ترجمہ کہاں کیا ادھر؟ نہیں ہوا نا. تو یہ زبان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس زبان میں ہم نے اس مفہوم کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی حروف جر کے بارے میں. تیسری بات، کبھی عربی میں نہیں ہوگا، یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہیں عربی میں نہیں ہوں گے، مگر جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اردو انگلش میں تو وہاں آپ کو لگانا پڑے گا اپنی طرف سے. مثال کیا ہے؟ ورحمنی، و ارحم، اور رحم کر مجھ پر، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دیکھیں، پر اردو میں بھی ہم کہہ رہے ہیں، انگلش میں ہم کہیں گے اینڈ ہیو مرسی آن می. تو آن اور پر کا کوئی عربی لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوسری زبان میں ضرورت تھی جملے کا مفہوم ادا کرنے کے لیے، وہاں پہ ہم نے استعمال کر لیا، یہاں پہ استعمال نہیں ہوا. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ چلے تیسری بات کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اس کی بھی مثال جو ڈاکٹر صاحب نے دی، آپ دیکھیں گے گیٹ کے معنی کیا ہوتا ہے اردو میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ گیٹ کے کیا معنی ہے؟ ہاں، لینا، جس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مگر گیٹ ان کے معنی کیا ہے؟ گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن. تو یہ گیٹ تو وہی ہے نا، مگر جب ساتھ میں ہم نے کنیکٹنگ ورڈ لگایا تو اس کے میننگ چینج ہو گئی. یہی چیز اردو میں مثال دی ہوئی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بھی دیکھ لیں. لکڑی سے مارا. اب لکڑی اور مارا تو وہی ورڈ ہے نا، اسم اور فعل آ گئے. درمیان میں سے لگایا تو اس کا مفہوم کچھ اور بن گیا، اور لکڑی کو مارا، درمیان میں کو لگا دیا تو مفہوم کچھ اور بن گیا. تو یہ کنیکٹنگ ورڈ جب ہم چینج کرتے ہیں تو اسم اور فعل وہی رہتا ہے، مگر میننگ چینج ہو جاتی ہے. اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا آگے آئے گا کہ جب ہم استعمال کریں گے نا حروف جر کو، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی ورڈ وہی ہے. آج درود پڑھتے ہوئے بھی ہم دیکھیں گے. جی جو لوگ آن لائن ہیں پلیز نوٹ کر لیں، ابھی آپ نے ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنے ہیں. کیمرہ میں نے چینج کیا ہے، تھوڑا سا اینگل میں نے بتایا تھا کہ چینج ہوگا. گرامر میں آپ کی طرف منہ کر کے آپ کو اشارے کرا دوں گا، بالکل فکر نہیں کریں، ٹھیک ہے. ابھی اشاروں والی نوبت نہیں آئی ہے، اس لیے آپ صرف سلائڈ پہ فوکس کریں. جب اشاروں کا وقت آئے گا میں آپ کو اکوموڈیٹ کروں گا اس وقت. اور پلیز ٹیکسٹ میسج مت دیں، اسکرین بلاک ہوتا ہے یہاں پہ. چلیں، 4 باتیں حروف جر کے بارے میں ہم نے سیکھ لی کہ ایک تو استعمال معنی کے لحاظ سے، اس کا استعمال کے لحاظ سے معنی اس کا چینج ہوتا رہے گا. کبھی عربی زبان میں ہوگا، دوسری زبان میں نہیں ہوگا. کبھی عربی میں نہیں ہوگا، دوسری زبان میں ہوگا. اور جب اس کو بدلا جائے گا تو چاہے جملے میں اسم اور فعل وہی رہیں، مگر میننگ چینج ہو جاتی ہے اس کی استعمال کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. جیسے آج ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے بریک کے بعد والے لیسن میں، تو آپ دیکھیے گا صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، ٹھیک ہے. اگر ہم لام زیر لی والے حرف جر کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، تو صلی لی ربی کا، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. یہی صلی استعمال ہوا ہے صلی علی محمد درود ابراہیمی میں. لفظ تو وہی ہے صلی، مگر اب علی کے ساتھ آ گیا تو اس کا مفہوم بن گیا رحمت بھیج. اب یہاں پہ نماز پڑھ ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، ایسے ہی ہے نا. تو کیا بات پتہ چلی کہ جب آپ حروف جر
کو تبدیل کریں گے کسی اسم یا فعل کے ساتھ تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے والی؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ جو پڑھتے ہوئے پھر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں آ گیا, اس کا ترجمہ آپ نے یہ کیوں کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے عربی اور اردو اور انگریزی کی مثالیں دے کر بھی اسی لیے سمجھایا کہ یہ صرف عربی میں ہی نہیں ہے, اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے اور انگریزی میں بھی ایسی ہوتا ہے, مگر ہمیں وہاں پہ عجیب نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. عربی اب پڑھنی شروع کی ہے تو اس لیے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے گیٹ کی مثال لے لی, اردو میں لکڑی مارنے کی مثال لے لی, کہ جیسے ہی آپ نے کنیکٹنگ ورڈ چینج کیا میننگ چینج ہو گیا. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوگا. صلی کا مطلب یہاں پہ جب لام زیر لی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو نماز پڑھ, اور اللہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو درود بھیج. ٹھیک ہے, اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں پھر آئیں گی عربی میں. تو یہ 4 باتیں بس ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوگا. مثال آمنتو باللہ سے یاد رکھ لے کہ جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو انگلش میں ان یوز کرتے ہیں, اردو میں پر یوز کرتے ہیں, اور عربی میں بی ہے. کبھی حرف جر عربی میں استعمال ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے, کبھی عربی میں غائب ہو گیا ہے مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے, اور اس کو بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے رہیں گے. تو یہ 4 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی ہیں تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. یہ صرف اسی لیے بتائی گئی ہے کہ تاکہ آپ اس کو ابزارب کر سکیں بغیر کسی کنفیوژن کے, کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, پھر وہ سوال ذہن میں گھومتا رہتا ہے اور ڈسٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو سمجھ لیں. یاد رکھیے گا ایک جو ٹپ میں دے رہا ہوں, عربی زبان سیکھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے, کیونکہ ہمارا آبجیکٹو عربی بولنا نہیں ہے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی عربی کو سمجھنا ہے. تو ہم اس کو ویسا ہی سمجھیں گے جیسا کہ اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر. اور کیسے نازل کیا تھا؟ عربوں کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب عربی زبان اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کے, اس وقت قرآن کریم نازل ہوا. پرفیکٹ جو اس وقت کی لینگویج تھی اس سے بھی اوپر کی چیز تھی, جبھی انہوں نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ عرب کے جو زمانے جاہلیت کے شعراء تھے وہ بہت بڑے بڑے چیمپئن ہوتے تھے, مگر انہوں نے سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ یہ بہترین فارم تھی زبان کی اس وقت کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف کہ جو ہم نے اشارے کے 4 الفاظ سیکھنے ہیں, اور بھی ہوتے ہیں مگر ابھی شروع میں جیسے ہم نے پروناؤنس بھی 6 سے شروع کیا تھا تو ایسے اشارے بھی ابھی ہم 4 سیکھیں گے. 4 اشارے کون سے ہیں؟ آن لائن جو لوگ ہیں میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے بتا دوں کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہاذا, جیسے اپنے قریب سامنے کوئی چیز پڑی ہو نا, میں اگر چیئر پہ بیٹھا ہوں ٹیبل پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو میں کیسے اشارہ کروں گا؟ ہاذا. یہ ایک انگلی سے نیچے کی طرف, آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں پلیز, ایک انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ کریں, ہاذا. ٹھیک ہے, ایک انگلی نیچے کی طرف بولیں ہاذا. اب اس کو میں نے جمع کے لیے استعمال کرنا ہے. جمع کا لفظ ہے ہاؤلائی, یہ سب. ہاذا کیا تھا؟ یہ, اور ہاؤلائی یہ سب. ہاذا ایک انگلی سے, ہاؤلائی 4 انگلی نیچے کی طرف اشارہ. کلیئر ہے؟ سب لوگ اشارہ کریں 4 انگلی نیچے, ہاؤلائی. بولیں بھی ساتھ میں ہاؤلائی یہ سب. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ قریب کے 2 اشارے آپ نے سیکھے ہیں, ابھی اور بھی ہم آگے جا کے سیکھیں گے. آج صرف 2 اشارے قریب کے اور 2 دور کے ہم سیکھ رہے ہیں, واحد اور جمع. دور کا اشارہ جو ہے ایک انگلی سے ہم دور کی طرف اسی طرح اشارہ کرتے ہیں نا, مگر اس کو ہم نہ سائیڈ میں کریں گے بالکل, نہ بالکل سامنے کریں گے, بلکہ درمیان میں ڈائیگنل رکھیں گے ایسے کر کے. اور بیٹا ابھی ہم رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں تو اس لیے ابھی مذکر پہ رہے ہیں, مؤنث کے اشارے تھوڑا سا آگے جا کے سیکھیں گے ابھی نہیں. ٹھیک ہے, ذالکا وہ, یہ یاد رکھیے کہ سب مذکر کے اشارے سکھا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ رائٹ ہینڈ استعمال کر رہا ہوں. جب لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے تو مؤنث کے اشارے کی کریں گے, ابھی نہیں, آگے جا کر کے. ٹھیک ہے, ذالکا وہ. کہاں پہ اشارہ کیا میں نے؟ نہ بالکل سائیڈ میں نہ بالکل سامنے, ادھر درمیان میں 45 یا ڈائیگنل کہہ لیں 45 کے اینگل پہ میں نے اشارہ کیا ہے, اور ایک انگلی سے اشارہ کیا وہ. اب اسی کی جب جمع بناؤں گا میں تو وہ سب کروں گا تو 4 انگلیاں کھول دوں گا, ڈائریکشن میری یہی رہے گی. اور کیا ہوگا؟ اولئک. اولئک قرآن کریم پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ آتا ہے اولئک؟
وہ سب تو اب پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ سب کا اشارہ جو ہے 4 انگلیوں سے ہم اس طرح سے کریں گے. تو یہ کلیئر ہو گیا. چلیں اب یہ چاروں اشارے ایک ساتھ کر لیں. آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی اشارے اس طرح سے کر لیں. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. ایک دفعہ پھر کریں. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. بس یہی لیسن تھا آج کا. صرف 4 چیزیں سیکھی ہم نے, بہت آسان ہے. اب ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے سب لوگ. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا آسان ہے. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ قریب کا اشارہ ہے, وہ دور کا اشارہ ہے. واحد 1 انگلی سے, جمع 4 انگلیوں سے کر لیا میں نے. آسان ہے. کریں ایک دفعہ پھر میں اشارہ کروں گا, آپ سب لوگوں نے بولنا ہے. ایک دفعہ اور. سب لوگ کر سکتے ہیں اب اس کو, یہاں پر آگے سب لوگ کر سکتے ہیں. تو جو آج تک نہیں آیا ہے پریکٹس کرانے کے لیے وہ آ جائے. سب کو پریکٹس کرانی ہے, کیونکہ کچھ لوگ تو ہر کلاس میں آتے رہتے ہیں نا, اس لیے میں نے کہا کہ جس نے آج تک ہمت نہیں کی, سب سے آسان کام تو کر لے گا وہ. ایک دفعہ اور کریں گے تو پکا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ سہیل صاحب. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. اب کوئی ان سے پچھلی لائن میں سے آ جائے. سب سے پیچھے والوں کو تو ضروری بلاؤں گا, آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑتا. چلیں بھائی آرام, کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی لائن میں سے کوئی نہیں آ رہا ہے؟ 3 ہی بندے ہیں اس لائن میں. ادھر ان کو کرانی ہے پریکٹس. یہ ہاں, یہ تو بہت شوق سے کرنا چاہیے. پہلا موقع ہوتا ہے کہ ابو آپ کے اسٹوڈنٹ بنے ہوتے ہیں, آپ یہاں کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں. ایسا تو موقع نہیں ملتا ہوگا نا. دوڑ کے آ جائے کریں, آج ابو کو پڑھانا ہے میں نے. آئے سر. ہاؤلائی سامنے سر نہیں سامنے. ہاذا یہ سینٹر میں اپنے سامنے رکھنا ہے نا آپ نے. ادھر کریں تھوڑا سا ادھر. ہاں یہ ایک دفعہ پھر نہیں, ایک دفعہ پھر شروع سے کریں. نہیں شروع سے آپ نہیں بولے نا, میں بتا رہا ہوں. ہاں ہاذا, اب ادھر آ جائیں. ذالکا ایک دفعہ اور کریں گے پکا ہو جائے گا سر. ہاں ایک دفعہ کر پکا ہو جائے گا. نہیں ہاذا سے شروع کریں سر. ہاذا سر ان لوگوں سے کنفیوز, پلیز آپ لوگ کوائٹ رہے نا, مجھے بتانے تھے. ہاذا سے شروع کریں. ہاؤلائی ذالکا کریں نا. اولئکا. بارک اللہ فیک. یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ آ کر کے ہمت کریں, ٹھیک ہے نا. ہاں وہاں بیٹھ کے سب کو یہ لگتا ہے کہ آتا ہے, مگر جب یہاں آتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالنا پڑتا ہے نا. ہاذا ماشاء اللہ. آپ کتنے سال رہے ہیں سعودی عرب میں؟ 12 سال سعودی عرب میں, سوری 22 سال سعودی عرب میں رہے. تو آپ کو تو اب آگے پڑھانا چاہیے ان لوگوں کو بول چال والی عربی بھی. چلیں نہیں, یہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چند سال صرف مڈل ایسٹ میں رہ کر کے آگے ہیں, مگر انہوں نے کوشش سے اچھی خاصی بولنی سیکھ لی ہے. ٹھیک ہے نا. جی چلیں.
ہاں بھائی پیچھے والوں کو میں نے کہا تھا کہ ضرور آنا ہے, آ جائیں. نہیں پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئے آپ آئے جو ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ سے آپ کو تو اچھا عربی کا ٹیچر ویسے ہی لگ رہے ہیں, آپ حلیے سے ہی لگ رہے ہیں. آئیے, نام کیا آپ کا؟ حماد صاحب, ماشاء اللہ. کرائیں, اتنا آسان 4 اشارے صرف. ہاذا, نہیں نہیں نہیں, اولئک. دیکھا آپ نے کہ یہاں آگے پریکٹس کرانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرا کریں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا مگر سب لوگ کوشش کیا کریں آگے کرانے کی, ٹھیک ہے. چلیں, تو اشارے کے یہ 4 الفاظ ہیں, ٹی پی آئی کے ساتھ میں نے آپ کو پریکٹس کرا دی ہے اس کی. آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں, تقریباً 1000 بار آئے ہیں. تو اتنی اس کی امپورٹنس ہے. اس کو عربی بول چال میں پھر کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ اگر میں ازیوم کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا ہاذا مسلمن, ٹھیک ہے نا. ہاذا مسلمن کیوں, قریب والا ہے اس لیے. اور اگر دور اسی کی جمع کر لیں گے تو ان سب کی بات ہو رہی ہے, تو ہاؤلائی مسلمون. دور کے لیے ہوگا ذالکا مسلمن, ٹھیک ہے, اور اولئکا مسلمون. تو اب اس کو آپ ذہن میں بٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے. اگر سوال جواب میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی قریب میں مسلمان ہے میرے, تو میں پوچھوں گا من ہاذا, آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاذا مسلمن. اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو میں پوچھوں گا من ہاؤلائی, یہ سب لوگ کون ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی مسلمون. ایک کسی دور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, من ذالکا, تو کیا مطلب ہوا, وہ کون ہے؟ آپ کہیں گے, آپ کو پتہ نہیں, نام وام تو نہیں پتا, آپ ایزیوم کر لیں گے وہ مسلمان ہی ہے, تو آپ کہیں گے ذالکا مسلمن. اور اگر میں پوچھوں گا من اولئکا, من اولئکا, وہ سب کون ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اولئکا مسلمون, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. کچھ لوگ پہلے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہے تھے نا, تو اب لیفٹ بھی سیکھ لیں, آسان ہے بہت. جب ہم ہاذا کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سے, آن لائن والے لوگ بھی دیکھ لیں, رائٹ ہینڈ سے ہم کہیں گے ہاذا, اور لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے تو ہم کہیں گے ہاذہی. ہاذہی, قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہاذا بھی آتا ہے اور ہاذہی بھی آتا ہے نا. تو مؤنث جہاں پہ ہوگا اس کے لیے ہاذہی, ہاذا ہاتھ چینج کر کے ہاذہی, ٹھیک ہے نا. اور جمع کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کے لیے بھی ہم نے ہاؤلائی کیا ہوا تھا, اس کے لیے بھی ہاؤلائی ہے, اس میں جمع میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ذالکا میں پھر چینج آ جائے گی. ذالکا مذکر میں تھا, لیفٹ ہینڈ سے ہاتھ چینج کریں, تلکا نہیں, ادھر ڈائگونل ہے, 45 کے اینگل پہ. ذالکا وہ مذکر کے لیے ہو گیا, اور تلکا وہ مؤنث کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے. جمع یہاں پر بھی وہی رہے گی, اولئکا. تو اب کتنا آسان ہو گیا, دیکھیں, واحد اور جمع مذکر کے لیے آپ نے سیکھ لیے ہیں, تو اب مؤنث میں جمع کے وہی سیکھ رہے ہیں, صرف واحد کے 2 صیغے آپ کو سیکھنے پڑے. تو آپ نے 6 فارم سیکھ لی اس کی, جس کو ہم کہتے ہیں اسماء اشارہ. اس کی بھی آپ پریکٹس کر لیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ پورے 6 کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. رائٹ ہینڈ پہلے یوز کریں, ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولئکا. اب لیفٹ ہینڈ سے کریں, ہاذہی, ہاؤلائی, تلکا, اولئکا. اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر سیکنڈ پارٹ میں ایک دفعہ اس کی پریکٹس اور کر لیں گے, کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے. نقطۂ تعلیم دیکھ لیں, ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اقرؤ, اقرا ایک کو کہتے ہیں, اقرؤ تم سب پڑھو, القرآن قرآن, فا پس, انہو بے شک وہ, انہا آپ کو آتا ہے نا, یاتی آئے گا, یوم القیامتی قیامت کے دن, شفیعاً شفاعت کرنے والا, لی اصحابہ اپنے اصحاب کے لیے. اصحاب کا مفہوم جو ہے نا, اب ہم آگے بات کریں گے اس کی کہ اصحاب ہیں کون. وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر کے آتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. وہ جو 6 حقوق ہم پڑھتے ہیں نا ہر دعا میں, ان کو اپنانے والے اصحاب قرآن ہوتے ہیں. تو پہلا ہوم ورک
جو ہے تلاوت کا وہ اسی لیے ہے کہ تلاوت قرآن کی ہمیں روزانہ کرنی چاہیے. تو جو بلکہ 7 ہوم ورک جو ہے نا ہمارے, ان کو ہم 1 بائی 1 اب ہر لیسن میں ایک ریوائز کرتے رہیں گے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 8 ختم ہو گیا ہے. 7 ہوم ورک میں سے جو پہلا ہوم ورک تھا تلاوت کا, ابھی ہم نے اس کی بات کی ہے. اگلے لیسن میں پھر دوسرے ہوم ورک کی بات کریں گے انشاءاللہ. شارٹ سی بریک کر لیتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آج بریک تھوڑی سی شارٹ کر لیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, تاکہ ہم سیکنڈ لیسن ٹائم پہ ختم کر سکیں, کیونکہ آج فیل شروع کرنا ہے, اس کی پریکٹس کافی کرنی ہے ہم نے. اور ماشاءاللہ سے کلاس میں کافی لوگ ہیں تو میں چاہوں گا زیادہ لوگ پریکٹس کر لیں اس کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے لیسن کے لیے, سبق نمبر 9. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج اس سبق میں ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے. جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھ کے تحیات پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں. اور یہ درود بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھتے بھی ہوں گے آپ لوگ, بہت سارے درود ہوتے ہیں, مگر یہ والے درود ابراہیمی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی اس میں آتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سکھایا تھا صحابہ کو, اس لیے نماز میں ہم یہی والا پڑھتے ہیں سب لوگ. ایسے ہی ہے. آج گرامر میں ہم فعل شروع کریں گے. تو ابھی تک ہم نے فعل کی بات نہیں کی تھی, اسم اور حرف پہ تھے. اب آج سے فعل چلے گا, اور فعل انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ رہے گا. QC2 QC3 QC4 کا بھی آدھا تقریباً, یہ نہیں آدھا تو نہیں, فرسٹ کوارٹر. اب یہ فعل چلتا رہے گا ہمارا ساتھ میں انشاءاللہ. تو اس کو شوق سے آپ نے سیکھنا ہے. سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم کیا کر لیں گے, 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ. تو بیٹا آپ بیٹھ جائیے کر کے نا, ایسے اس طرح چلا دیں اس کو. سب لوگ دیکھ لیں نا, ادھر سے شروع کریں اس اینڈ تک, پھر وہاں سے واپس لے کے آئیں, پھر ایسے خود بخود چلتی جائے گی. آپ کو پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس آپ دیکھتے رہو گے, کوئی غلط تو نہیں بھیج دیا کسی نے وہ ادھر بیٹھ کے. چلیں تو 102 الفاظ ہم سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں 27,926 بار آئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے کہیں شروع کیا تھا پہلے دن, اور یہاں پہنچ چکے ہیں. کی کیا ہے, میں ہر کلاس میں بتاتا ہوں کہ گردانیں پکی ہونی چاہیے, اور ایسی کہ یہاں آ کر کے آپ سنا سکیں. پھر تو آپ یہاں پر ہیں 27,000, ورنہ کوئی 5,000 پہ ہوگا, کوئی 10,000 پہ ہوگا, کوئی 12,000 پہ ہوگا. یہ میں بڑا فرینکلی بتا رہا ہوں. سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, بگڑے چوختائی پوچھ لیں ان سے, کیونکہ سر ابھی اس کو امپروومنٹ کے لیے دوبارہ کورس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سر کی گواہی لے رہا ہوں کہ اگر آپ نے گردانے صحیح یاد نہیں کی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بیوقوف مت بتائیں کہ مجھے 28,000 الفاظ آ گئے, نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, گردانے پکی کرنی ہے. صحیح بات ہے. ہاں مطلب شیطان کا پہلا وار تو یہی ہے نا کہ یار اگلے والے میں آ جائیں گے. یہ پہلا وار ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد اگلا وار کیا ہوتا ہے اس کا شیطان کا, کہ اگلے والے میں آپ کو کوئی اور کام بتا دے گا کہ ابھی یہ زیادہ ضروری ہے, قرآن تو سیکھتے رہیں گے, کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ڈیولس رول پہ بتا رہا ہوں نا آپ کو. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نہ سیکھیں, یاد رکھیے گا یہ بات. ٹھیک ہے, اس لیے یہی موقع غنیمت ہے, سیکھ لیں جو سیکھ رہے ہیں. درود کیا ہے؟ درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. تو آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں, کسی کے مرہون منت ہوتے ہیں, کچھ احسان مند ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے, کوئی تحفہ دیں گے, کوئی کھانا کھلائیں گے, کچھ اور کریں گے, دعوت کریں گے اس کی, ایسے ہی کچھ ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, صرف ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اس کا بھی ثواب ہمیں ہی ملنا ہے. مزے کی بات یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے انہوں نے. ہماری دعا سے کیا ہوگا, ہمیں مزید ثواب ملے گا اس کا. تو اس لیے اس کو سیکھ لیں ہم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایفرٹ کی, اسی کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں نا. تو ہر ایک کے اوپر ہم آج جو بھی مسلمان ہے, ایک ذاتی احسان ان کا ضرور ہے ہمارے اوپر. تو اس لیے اس کی بہت اہمیت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھکے ہوئے بھی ہوتے تھے, سارے دن کی محنت کے بعد
شام کو پتہ چلتا تھا کہ جی وہ قافلہ آیا ہوا ہے اور شہر سے باہر کہیں ٹھہرا ہوا ہے، فوراً چلے جاتے تھے، کوئی تھکن کا خیال نہیں کہ صبح چلا جاؤں گا کیا ہوگا، جا کے ان کو دعوت دے کے آتے تھے کہ شاید کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو اسی طرح کوئی مسلمان ہوا ہوگا تو کسی طریقے سے ہم تک بھی یہ دین پہنچ گیا۔ تو یہ ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے درود پڑھتے ہوئے۔ اور جو میں نے بات کی کہ ان کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے الٹا ثواب ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اس کا۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو درود ابراہیمی، جس طرح میں نے کہا 2 حصوں میں ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ صرف 2 لفظ جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں دوسرے حصے میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں صلی اور صلیتا ہے، دوسرے حصے میں آ جائے گا بارک، بارک اور بارکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کو اسی طرح سن لیتے ہیں، آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے عربی، باقی سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صلی بھی آج میں نے بتا دیا، ابھی پھر دیکھ لیں گے اس کو، تو اس کو ذہن میں رکھیں اور جو چیز عربی میں آتی ہے اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو علا، انا وغیرہ یہ سب آپ کو آتا ہے تو اس کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ كما صليت على وعلى إنك حميد مجيد اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس طرح میں نے بتایا تھا دونوں حصوں میں جو فرق ہے صرف 2 لفظ کا فرق ہے، تو ایک حصہ اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے اور ایک لفظ اور سیکھ لیں گے تو پورا درود ابراہیمی ہمیں عربی میں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کیوں بھائی ابراہیم آپ کا نام آیا اس میں؟ نہیں آیا ہے؟ ابھی ایک دفعہ پھر سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم کا نام آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے، ابھی آئے گا، ابھی سنیں گے نا، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کون سا لفظ نہیں آئے سوائے صلی؟ صلی کا مطلب میں نے بتایا تھا جب علی کے ساتھ آئے گا تو رحمت بھیج، یہ ترجمہ ہوگا۔ سارے الفاظ آتے ہیں، پچھلی کلاس میں نے اللہم کا مطلب بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، اے اللہ، اور میں نے کہا تھا یہ پکارنے کا طریقہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آخر میں میم کے اوپر شد لگا دی جاتی ہے۔ اللہ دیکھ لیتے ہیں سب۔ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، فعل میں ابھی یہ والا دعا والا جو صیغہ ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے 1-2 لیسن کے بعد۔ صلی جب لی کے ساتھ آئے گا یہ والا حرف جر تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ، جیسے سورہ الکوثر میں ہم پڑھتے ہیں فا، بس صلی نماز پڑھ، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، وا اور انہر نہر کرنا، قربانی کرنا، اور قربانی کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صلی جب لی کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ ہوگا نماز پڑھ، اور صلی جب علی کے ساتھ آئے گا تو درود بھیج یا رحمت بھیج۔ کلیئر ہو گئی یہ والی بات؟ چلیں رول آج ہی ہم نے پڑھا تھا جی، میں نے توڑ کے پڑھا ہے نا، جب توڑیں گے تو اصلی حالت میں بولیں گے نا۔ آپ دیکھیں وا کا میں نے ترجمہ الگ کیا تھا نا، اور کہا تھا، اب میں نے توڑ دیا نا، اب کیسے پڑھوں گا کیونکہ 2 لفظ تو الگ الگ ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا وجعلنی اس دعا کے اندر، تو وا کو جب میں توڑا تو پھر میں نے کہا تھا اجعلنی، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ آپ فعل میں جب آپ آئیں گے تو پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ توڑتے ہیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں اس کو. ہر فعل کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، کسی میں ہو سکتا ہے پیش لگا رہے ہوں آپ. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں ریٹن تو لینگویج ہوتی ہی نہیں ہے. سنیں سر، دیکھیں سمجھ لیں اس کو، لینگویج کوئی بھی ریٹن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لینگویج تو ہمیشہ ڈائلیکٹ ہی ہوتا ہے، جو بولتے ہیں آپ وہی ہوتا ہے، اسپوکن ساؤنڈ سے ہی بنتی ہے. اس کو پھر لکھنے کے مختلف طریقے، جیسے اب آج اس کو ہندی لینگویج کو دیکھ لیں گے، گرمکھی میں لکھنا شروع کر دیا. اسی طرح ٹرکش لینگویج جو تھی اس کو انگلش الفابیٹ سے لکھنا شروع کر دیا، تو آج وہ اوریجنل ٹرکش آپ کو ملتی ہی نہیں ہے جو عربی حروف کے ساتھ تھی یا فارسی والے حروف کے ساتھ تھی. اسی طرح سے آج کل نظر آ رہا ہے کہ اردو کو لوگوں نے رومن اس میں لکھنا شروع کر دیا ہے. تو لکھنے کے تو طریقے مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اصل بات ہے کہ بولنے میں کیا ہے، تو سیکھیں جب لینگویج تو ساؤنڈ پہ ہمیشہ توجہ دیں کہ عربوں نے کیسے بولا. ٹھیک ہے. اور کس لفظ کی ساؤنڈ کیسی نکلے گی. ٹھیک ہے جی، مین فوکس یہی ہے بالکل. اور یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو ہم ایک کلاس تجوید کی ارینج کر دیتے ہیں. اس کورس کا پارٹ نہیں ہے، مگر الگ سے 10 سیشن کا ایک شارٹ کورس کراتا ہوں میں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو بتا دیے گا. تو اپنے کوآرڈینیٹر کے پاس نام لکھا دیں. 20 اسٹوڈنٹ مجھے کنفرم چاہیے پڑھانے کے لیے، مگر ٹھیک ہے نا. صحیح، بہت ضروری ہے. چلے علا پر محمد. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ اصل میں کیا یہ محمدن ہوتا ہے نا، یہ میں نے بتایا تھا. علا کیونکہ حرف جر ہے تو علا کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہاں یہ زیر آ جائے گی اور محمد دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آن لائن جو لوگ ہیں مجھے کنفرم کر دیں، کسی کا میسج آیا کہ ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے، پلیز کنفرم کر دیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں تو اس کا مطلب ہے جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ اپنا پھر سسٹم چیک کر لیں. چلیں اللہ کے ساتھ محمدن نہیں ہوگا، پھر یہ محمدن بن جائے گا کیونکہ حروف جر ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، اسم کو زیر دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہے وا علا. وا پھر الگ کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وا کا مطلب اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. علا پر آل. آل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آل اولاد وغیرہ. ٹھیک ہے. تو جب ہم آل محمد کہیں گے تو کیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. ٹھیک ہے نا. تو آل کا مفہوم ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آل میں کون کون لوگ شامل ہیں. اس کو بھی لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے. آل کے دو حصے سمجھ لیں، ایک تو خاندان والے ہیں اور ایک جو ہے وہ اتباع کرنے والے ہیں. تو جو خاندان والے ہوتے ہیں اس کو عام طور پہ عربی میں اہل کہا جاتا ہے، اس طرح اہل البیت کہا جاتا ہے، یا اردو میں ہم اس کو اہلی بیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اہل البیت گھر والے، خاندان والے. جو اتباع کرنے والے ہیں نا وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہو گیا کہ جب ہم آل محمد کہتے ہیں تو صرف ان کے گھر والے شامل ہیں، اس میں نہیں، ان کے فالوورز بھی ہیں. اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہی ملتی ہے ہمیں. جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن نے بتایا کہ اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. تو کیا فرعون کے صرف گھر والے غرق ہوئے تھے؟ مجھے کوئی بتا دے. اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، سب جو اس کی اتباع کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے، سب شامل تھے اس میں. جی پوائنٹ ہی یہی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں آل محمد کے لیے، ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، تو ہم اس میں شامل ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو الگ مت سمجھیں اس سے. ہم شامل ہیں اس کے اندر الحمدللہ انشاءاللہ. ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. اسباق کیا ہے اس کے کہ صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. پھر آل کے دو معنی جو میں نے بتا دیے کہ ایک اولاد اور ازواج مطہرات ہو گئی، ایک اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. یہ جو آپ کا سوال تھا یہ اس کا جواب ہے.
اور اہل سے مراد خاندان والے ہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو یہاں پہ آل ہے، اہل نہیں ہے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی بدلہ دے سکیں. یہ میں نے بات شروع میں کر دی تھی. اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی دے دیں ان کو. پریکٹس کر لیں اس کی. اللہم صلی رحمت بیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور پر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب اگلا حصہ دیکھ لیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما، یہ دو لفظ مل کے بنا ہوا ہے. کا جیسے، کما بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ابھی اس لیول پہ ہم اس کو نہیں توڑیں گے، اس کو ایک ہی سمجھ لیں آپ. ایسے آگے جائیں گے تو پھر اس کو توڑا کریں گے ہم. کا اور کما جیسے مثال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے، جس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں جیسا کہ. صلیتا، آج ہم فعل پڑھیں گے. پہلے ہم نے جیسے انعمتا پڑھا تھا کہ آپ نے انعام کیا، اسی فارم میں یہ بھی فعل ہے. صلیتا، آپ نے رحمت بھیجی. کیوں ہم نے رحمت بھیجی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھی کیوں نہیں کہہ رہے؟ ویسے تو صلیتا کا مطلب آپ نے نماز پڑھی ہوگا نا. یہاں پہ ہم نے آپ نے رحمت بھیجی ترجمہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آگے اللہ آ رہا ہے. یہ رول سب نے سیکھ لیا ہے نا. گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، چلیں. تو اللہ ابراہیم، اب یہاں پہ بات آ گئی کہ آپ نے جیسے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر. اس کا مفہوم ابھی ہم دیکھیں گے کیا مطلب ہے اس کا. ابراہیم کا نام آیا نہیں آیا؟ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے نا. ابھی عربی میں لکھتے ہوں گے آپ نا، یا انگلش میں لکھتے ہیں؟ انگلش میں لکھتے ہیں. اپنا نام آتا ہے لکھنا؟ ہاں ہاں، انگریزی میں آتا ہے نا، اردو میں تو نہیں آتا. اب آج بابا سے کہنا اردو میں لکھنا سکھائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. وعلی اور پر، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم آل محمد میں کر چکے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی، بلکہ جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، صابئین بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں، اور کسی کو مانے نہ مانے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ وہ اکیلے ہی ایک امت تھے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت اونچا درجہ تھا. ٹھیک ہے، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرمائیے کہ اس زمین پہ رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. یہ ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ دعا کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہم انہی الفاظ میں دعا کرتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں یہ اچھا، یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک جنرل ہم کوئی بات کرتے ہیں، پھر ایمفیسس کے لیے اس کا ایک اسپیسیفک بھی بات کرتے ہیں نا. یہ وہ والی بات ہے. ابھی آئے گی، اس کی مثال آئے گی ابھی. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. یہ بھی ہمیں دعا اس میں مفہوم سمجھنا چاہیے. اس کا پریکٹس کر لیں. کما، یہ ایک ہی لفظ ہے، میں جان کر کے توڑ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کما ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ. صلیتا، آپ نے رحمت بھیجی. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی اور پر، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. جی سوال آپ کا. ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں 2 پیش آتی ہے، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں ان کے آخر میں 1 پیش آتی ہے. یہ یاد رکھیں. محمدن میں 2 پیش آ رہی تھی نا،
محمدن اس لیے ہم کرتے ہیں. ابراہیم لکھا ہوا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمیشہ ابراہیم لکھا ہوا ہوگا، ایک ہی پیش آئے گی. تو بہت سارے نام 2 پیش والے ہیں، بہت سارے نام 1 پیش والے ہیں. یہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، ان کی پوری کیٹیگریز ہیں الگ الگ. مگر ابھی شارٹ میں سمجھ لیں آپ کہ جیسے ہم نے آپ کو مؤنث کی جمع میں بتایا مسلماتن، یاد ہے نا؟ اس کے تینوں فارم ہم نے مسلماتن مسلماتن نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جب 1 پیش والے نام آتے ہیں نا تو اس کی بھی دونوں فارم زبر کے ساتھ ہوتی ہے، زیر نہیں لیتے یہ. ٹھیک ہے. الا آئے گا، بی آئے گا، جو بھی حرف جر آ گیا اس کے بعد زبر ہی رہے گی، زیر نہیں آئے گی. یہ آگے جا کے پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے. مگر آبزرویشن اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ. ان کا اس کے بعد ہے حمید مجید. تو بے شک آپ کیا ہیں؟ تعریف کے قابل اور بزرگی والے. ان کا توڑیں کیا آئے گا؟ ان پلس کا، یہ وہی والا ہے آپ والا. ٹھیک ہے نا؟ تو بے شک آپ، میں نے کہا تھا نا یہ ضمائر جو ہیں حروف کے ساتھ بھی آتے ہیں، حرف جر کے ساتھ بھی آتے ہیں. اب ان حرف ہے، حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کا دوسرا ہے. نہیں دیکھیں، وہ کا جو ہے حروف جر میں سے ہے، وہ حرف ہے. یہ جو کا ہے یہ ضمائر میں سے پروناؤن ہے، یہ اسم ہے، الگ الگ ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ وہ والا کا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں. تو بے شک آپ کیا ہے؟ حمید. ہم پڑھ چکے ہیں ہم، تو حمید بہت زیادہ تعریف کے قابل. ٹھیک ہے. اور مجید بھی اسی طرح ہے، بہت زیادہ بزرگی والا. جد امجد وغیرہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، والد ماجد، اس طرح سے. تو مجید بزرگی والا ہو گیا. اسباق کیا ہے اس کے؟ کہ اگر ہم بھوکے ہوں، ہاں یہ اچھی بات ہے کہ کوئی پتہ چلے کہ فلاں بندہ بہت سخت بھوکے کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کھانا کھلا رہا ہے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ بہت زیادہ نا. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی تعریف والے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا کرم ہے. ہم تو صرف ایک کھانا کھلانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے کرم احسانات ہیں ہمارے اوپر. بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں اتنی زیادہ حمد اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. کیوں؟ اگر ہم اس طرح سوچیں کہ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، اور آپ خوب تعریف کے قابل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف کھانا کھلانے والے کی تو ہم بہت تعریف کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کرنی چاہیے ہمیں. ہر چیز ہمیں بغیر مانگے دی ہوئی ہے. اے اللہ آپ مجید ہیں، جلال عظمت اور بڑائی میں کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں، اس لیے صرف آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتے ہیں. اب ان کے رول کو سمجھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ وہ تو ایک ٹیچر بنا کے بھیجے گئے تھے نا، کیا ان کا مشن ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے نا. تو اب کیسے کنٹینیو ہوگا؟ تو کیسے ہم وہ رول کیسے ادا کریں گے؟ پہلے خود سیکھیں گے پھر سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اصل بات یہ ہے. تو قرآن کریم کو ہم جتنا اچھا سیکھیں اتنا اچھا ہم لوگوں کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر لمٹ کوئی نہیں ہے، آپ قرآن کریم پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جتنا بھی زیادہ آپ آگے چلتے چلے جائیں. سمندر ہے یہ پورا، مگر جتنا لے لیا ہے اتنا تو آگے پہنچائے نا. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ کورس جتنا آپ نے جو سبق پڑھتے جاتے ہیں کسی کو پڑھاتے چلے جائیں. یہ واحد کورس ہے کہ ایک لیسن کی بھی پرمیشن ہے کہ ایک لیسن بھی آپ نے سیکھ لیا تو اب جائیں کسی کو سکھانے کے لیے، ورنہ عام طور پہ پرمیشن اتنے آرام سے ملتی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو اب آپ لوگ سکھانے والے بنے. سب سے پہلے دعا کریں، اے اللہ میری مدد کر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کتاب اور حکمت. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ٹھیک ہے نا؟ اب احتساب کر لیں کہ ہم کتنا وقت دیتے ہیں قرآن و سنت کو سیکھنے میں؟ ناٹ انف. اگر امپورٹنس ہے اس کی تو ہمیں بہت زیادہ وقت دینا چاہیے. کیا لاجک آتی ہے؟ جی میں بہت مصروف ہوں. اسی مصروفیت کے ساتھ کیا ہم گزر جائیں گے اس دنیا سے، یا ہم کچھ ٹائم نکالیں گے؟ زیادہ نکالنا چاہیے نا.
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ چھٹی والے دن ٹائم نکال کے یہاں آ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو آج کل کے زمانے میں, ورنہ ابھی ناشتہ چل رہا ہوگا, جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے نا, اس کو چھوڑیں مت. شیطان پوری کوشش کرے گا اگلی کلاس میں نہ آئے آپ. ابھی ٹیسٹ اناؤنس کریں گے نا ہم, کچھ لوگ کہیں گے یار بھاگ جاؤ یار, اچھا یاد کرنا پڑے گا, ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا. تو پہلے بتا دوں کہ ٹیسٹ دیے بغیر بھی آپ کورس کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہم نہیں چاہتے ہماری, اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھیجے ہماری وجہ سے بھاگ جائے کوئی, یہ نہیں چاہتے ہم کبھی بھی. تو اس لیے آپ کورس کنٹینیو رکھ سکتے ہیں ٹیسٹ دیے بغیر بھی. یہ اور بات ہے کہ پھر سرٹیفکیٹ مت مانگیے گا ہم سے ایکسلنس والا. پلان کیا بنانا چاہیے کہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کلاس, حدیث کی کلاس ہم یہاں بھی کرتے رہیں. اگر آپ لوگ پڑھنے والے بنیں گے تو ہم پھر شروع کر دیں گے. کووڈ سے پہلے ریگولرلی ہم کر رہے تھے. پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک میں نے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. نیت تو کریں نا, آج کل نیٹ اویلیبل ہے, آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بندے تک آپ پہنچا سکتے ہیں اللہ کا پیغام. ایسی کیا بات ہے, اور کر رہے ہیں لوگ تبلیغ, ایسی بات نہیں. سیکنڈ پارٹ میں آ رہا ہے اللہم بارک, یعنی کہ اے اللہ برکت عطا فرما. یہ بارک کا لفظ جو ہے یہ عید مبارک وغیرہ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. علی محمد وہی ہے, اور علی آل محمد بھی وہی ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, آگے چلتے ہیں. اسباق کیا ملتے ہیں؟ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی, اللہم صلی علی. صلوات میں برکت شامل ہے. سر اب آپ کو پوائنٹ آ گیا, دیکھیں برکت شامل تھی نا, مگر پھر برکت کو الگ سے کہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایمفیسس کا کہ صلوات کی دعا کرنے کے بعد یا برکت کی دعا اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. آپ کوئی ریکویسٹ کسی کو کرتے ہیں نا تو مختلف فریزز میں اس کو, سینٹینس کو بھی 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. ایک لائن کی اپلیکیشن دی تھی کبھی سروس میں؟ نہیں دی تھی نا. پہلے اوپر بھی لکھتے تھے, پھر نیچے ایک دفعہ پھر لکھتے تھے. تو یہی بات. چلیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. اور برکت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ برکت میں. وعلیکم السلام, ماشاء اللہ. آج تھوڑی سی کلاس ہماری لیٹ ہو گئی ہے, اس لیے آپ تو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں, برگیڈیئر سلیم ہیں ماشاء اللہ سے, QC1 اور QC2 بھی کر لیا تھا نا آپ نے. ہاں چلیں آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, تشریف رکھیں, بلا لیں, کوئی بات نہیں, آ جائیں. عبد الرحمان صاحب 5 منٹ ہم ان کو دیں گے, اس کے بعد سلیم صاحب. برکت کا معنی ہے خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت ہم عام طور پہ بات کرتے رہتے ہیں, اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا, پھیلنا, بڑھنا وغیرہ وغیرہ. آل محمد کو برکت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں کو ہر طرح کی برکت کی دعا ہے اس میں. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیں. اللہم, اے اللہ, بارک, برکت عطا فرما, علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب اگلا حصہ اسی طرح دیکھیں, کما ہم پڑھ چکے ہیں, بارکتا آپ نے برکت دی, باقی وہی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو کا اور کما وہاں پہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. جیسا کہ بارکتا ابھی میں نے جیسے بتایا تھا, آج ہم فعل میں پڑھیں گے فالتا. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, انعمتا میں ہم نے پڑھا تھا آپ نے انعام کیا, صلیتا میں آپ نے پڑھ لیا کہ آپ نے رحمت بھیجی. تو بارکتا آپ نے برکت دی. یہ فالتا کا ورڈ یاد رکھیں, آج فعل میں پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ. یہ دونوں فرق بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جہاں پہ صلی کے ہے وہاں پہ صلیتا ہے, جہاں پہ بارک ہے وہاں پہ بارکتا ہے. تو اب ہم جب نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی طرح سمجھ کے عربی میں ہی پڑھیں گے. اب ترجمے کے چکر میں مت پڑھیں اس کے. علی ابراہیم وہی ترجمہ ہے, اور علی آل ابراہیم وہی ترجمہ ہے. اسباق کیا ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ پہلے بات کر لی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسی ہی دعا مانگ رہے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. کما بارکتا
جیسے کہ برکت عطا کی آپ نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر، اور سوری ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یہ ریپیٹ ہو رہا ہے پورا، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، سیم پارٹ آخر میں پھر ریپیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے سلیبس میں تو نہیں ہے، کورس میں نہیں ہے، مگر چونکہ عام طور پر ہم درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں نماز میں، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، صرف لفظی ترجمہ، کیونکہ اکثر الفاظ پہلے ہی آپ کو آتے ہیں، تاکہ اس کو بھی آپ جب دعا پڑھیں تو عربی میں سمجھ کے ہی پڑھیں. ربی، یہ ہے ربی ہے اصل میں، یا اس میں وہ والی چھپی ہوئی ہے جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اپنے لیے جو یا ہوتی ہے نا، وہ عام طور پہ جیسے ربی زدنی علما میں ہم نے پڑھا تھا، اے میرے رب ہے اصل میں، اس لیے ترجمے میں اے نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کو توڑ کے پڑھ لیں گے، اجعلنی، وہاں پہ یاد ہے نا ربی النی، ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی وضو کے بعد والی؟ ہاں زور سے بولے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاء اللہ. چلیں، کسی کو تو یاد ہے کلاس یہ ان کا انعام پیچھے بھیج دیں بیٹا. چلیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا اجعل کا مطلب ہے بنا دے، نی یا لگی ہوئی ہے اس میں مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنے والا ہے، بس اتنا نوٹ کر لیں، گرامر میں آگے جائیں گے تو پڑھیں گے. قائم کرنے والا کس چیز کو؟ الصلاۃ، نماز. واہ، اور آپ کو آتا ہے من سے، یہ بھی آپ کو آتا ہے. ذریت کہتے ہیں اولاد کو، ٹھیک ہے نا، تو ذریتی میری اولاد، جیسے کتابی میری کتاب ہے، ذریتی میری ذریت ہو گئی. پھر آ گیا ربنا، یہ وہی ربنا ہے جو آپ نے پڑھا تھا، ربا زبر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یا چھپی ہوئی تھی، اے ہمارے رب، تو اس لیے ترجمے میں اے ہمارے رب آ گیا. ٹھیک ہے، اے شروع میں یا نہیں لگی ہوئی ہے یہاں پہ، مگر یہ زبر بتا رہی ہے ہمیں کہ لگی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے مگر. واہ، اور تقبل، قبول کر. ٹھیک ہے، دعائی میری دعا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہ یا چھپی ہوئی ہے. ربنا پھر ریپیٹ ہو گیا، اغفر لی، اغفر بخش دے، لی مجھے، آج ہی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. واہ اور لی، یہاں پہ بھی حمزہ لگا ہوا تھا، یہاں پہ بھی لی، تو یہاں پہ ترجمہ کو ہم کریں گے، لیے نہیں کریں گے. وہ لی اور کو، والدیا میرے والدین کو، واہ سوری، اور لیل، یہ وہی لی اسی وجہ سے لگ رہا ہے اغفر کے ساتھ، کو مؤمنین، مومنوں کو بھی. کب؟ یوم یقوم الحساب، اس دن، یوم ہم پڑھ چکے ہیں، یوم الدین میں یقوم، وہ قائم ہوگا کیا چیز؟ الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب کا دن. تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ عربی میں سمجھ کر کے پڑھ لیں. اب ہم آ جاتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم آج فعل پڑھیں گے، اور ابھی تک جو ہم پڑھتے رہے ہیں، اسم پڑھ لیا ہے ہم نے، حرف پڑھ لیا تھا، تو اب آج سے ہم فعل شروع کریں گے. فعل کے بارے میں دو باتیں ہم نے کیا پڑھی تھی؟ فعل کے بارے میں دو باتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے گا، دوسری بات کیا پڑھی تھی؟ کہ کوئی زمانہ پایا جائے گا. تو بس فعل انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی عوام صاحب؟ ورب ہیں. گڈ. تو عربی میں عام طور پہ جو ورڈ ہے نا، زیادہ تر ورب فعل 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کی فارم چینج ہوتی رہتی ہے. تو ان 3 حروف کو کیونکہ فعل پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہم فاعل نام سے یاد رکھتے ہیں. 3 حروف جو ہے نا، کوئی بھی فعل بنے گا 3 حرف سے، تو اس کا پہلا حرف جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ فا ہے، دوسرا ہے عین ہے، تیسرا جو ہے لام ہے. مثال دیکھ لیں اس کی، فعلا اس نے کیا، اس سے ہم یاد رکھیں گے فعل. اب آ رہا ہے فتح، اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا. ان سب میں دیکھیں 3 حروف آ رہے ہیں نا. اور اس کے اندر اگر فاعل نام سے ہم سمجھیں تو فتح میں یہ فا ہے، یہ عین ہے، اور یہ لام ہے. نصرہ میں نون اصل میں کیا ہے آپ سمجھ لیں، فا، صاد کیا ہے عین، اور را کیا ہے لام. یہ سب لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جن 3 حروف سے فعل بنتا ہے، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں
ان کو ہم فاعل لام سے یاد رکھیں گے آسانی کے لیے، آگے جائیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ فعل کی 3 قسمیں یاد کر لیں۔ سب سے پہلے ورب کی بات کرتے ہیں نا۔ انگلش اور اردو میں ورب کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں بھائی؟ انگریزی دان لوگ بتائیں کتنی ٹائپس ہیں بھائی؟ ہاں ورب کی وہ تو انگلیوں پہ گن رہا ہے بیچارہ اور کوئی بتا دے بھائی؟ ارحم آپ بتائیں۔ پاسٹ ہے، ہاں پریزنٹ، فیوچر، 3 ہو گئی نا۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ماضی، حال، مستقبل، 3 ہے۔ عربی میں آسانی ہے، عربی میں صرف 2، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پاسٹ ماضی ہو گیا، پاسٹ کو کیا کہیں گے؟ ماضی، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ اور فیوچر جو ہے نا دونوں مضارع، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ پاسٹ وہ ہے جو ہو چکا، پرفیکٹ۔ جو ابھی ہو رہا ہے دیٹ از ناٹ پرفیکٹ، وہ ہو نہیں چکا ہے۔ جو ابھی آگے ہونا ہے فیوچر میں وہ بھی ابھی نہیں ہوا ہوا ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو امپرفیکٹ جو ہے نا وہ فعل مضارع ہوگا۔ عربی میں صرف زمانے کے لحاظ سے 2 ٹائپ پائی جائیں گی، یا جو ہو چکا ہے اور جو ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے آگے والا بھی، یہ دونوں اس میں فعل مضارع۔ اچھا اب ایک اور چیز آج کریکٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں بلکہ، فعل ماضی تو وہی ہے جو اردو میں جس کو آپ ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر مضارع جو ہے نا عام طور پہ اس کو لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می پلیز، یہ نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کو مضارع نہیں کہنا ہے آپ نے۔ میں نے عام طور پہ کچھ عربی کے ٹیچرز کو بھی بعض اوقات غلط پروناؤنس کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اتنی کامن مسٹیک ہے۔ اس کو مضارع نہیں کہنا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ مضارع، میم کے اوپر پیش اور ضاد کے ساتھ، مضارع، ٹھیک ہے۔ نہیں سر وہ بھی 2 باتیں ہیں، وہ تجویدی کلاس میں بات کریں گے ہم اس کی۔ ہاں ضالین بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور غالین بھی پڑھ سکتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ زے کی آواز نہیں نکلے گی، ضاد کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مخارج وہاں پہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تجویدی کلاس میں۔ یہ دال بھی نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے، دال کی آواز نہیں نکالنی آپ نے، ضاد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں تو فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تیسری ٹائپ ہے فعل امر۔ امر میں بھی 2 ٹائپ آ جاتی ہے، یا تو حکم دیا جائے گا، فعل امر جس کو کہتے ہیں، اور ایک اور ہوتا ہے فعل جس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے، جس کو ہم فعل دعا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا اجعل، آج ہی پڑھا، بنا دے، اہدنا میں پڑھا اہدی، ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا دعا میں آ جاتی ہیں۔ کسی کو حکم دینا ہو کر تو وہ امر میں بھی آ جائے گا۔ آج بھی ہم نے پڑھا صلی، یہ بھی اسی میں تھا، فعل امر۔ تو یہ 3 ٹائپ ہیں فعل کی جن کو آپ نے سیکھنا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو فعل امر کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ امپیریٹو ٹینس، ٹھیک ہے، امپیریٹو۔ بعد میں ایک اور ٹائپ اس میں ایڈ ہوگی، پروہیبٹڈ، جس کو ہم کہیں گے نہیں، فعل نہیں، مگر وہ اسی میں شامل ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کی ایک تبدیل شدہ فارم ہے، اس لیے اس کو ہم الگ سے نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھ لیں۔ چلیں اب جیسے ہم نے جب ضمائر سیکھے تھے نا، تو ہم نے جو اٹیچ والے تھے اس میں ہم نے کہا تھا ربو کا، ربی، آخر میں کچھ لگا ہوا تھا۔ اسی طرح فعل ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، آخر میں چینجز آتی ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ فعل بنیادی طور پہ فاعل نام ہے، فعلا، اشارہ کریں میرے ساتھ ایک ہاتھ سے رائٹ سائڈ پہ، جیسے ہوا کا اشارہ تھا نا، ہوا کا اشارہ تھا نا، ویسے ہی فعلا ہے، ایسے ہی اشارہ اسی لیول پہ، اوپر نیچے نہیں کرنا، اس لیول پہ رکھنا ہے، البو کو اپنے قریب رکھیں، ہوا کی طرح فعلا۔ اب آج ہی سمجھ لیں کہ اس فعلا میں ہوا چھپا ہوا ہے، شروع میں بریکٹ میں لکھ لیں بھلے ہوا، ٹھیک ہے، ہوا چھپا ہوا ہے، وہ اس لیے ترجمے میں ہو رہا ہے اس نے کیا، کرنے والا اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کریں، عربی میں کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں اس کا کرنے والا نہ ہو، کرنے والا ضرور ہوگا، اس کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ فعل میں کوئی بھی بولوں گا اس کے اندر فاعل موجود ہوگا، کرنے والا موجود ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہاں پر بھی موجود ہے، نظر نہیں آ رہا ہے نا ہوا، مگر موجود ہے، اس لیے میں نے ترجمے میں اس نے کیا کہا ہے، فعلا۔ جیسے ہی آپ دیکھیں فعلو ہوا جمع، تو اس میں اب واو آ گئی، یہ واو بتا رہی ہے کہ وہ سب ہیں، اس لیے وہ سب کیا میں نے،
جمع جیسے ہم نے مسلم میں مسلمونہ میں بھی واو سے جمع کیا تھا نا اس کا، تو اسی طرح فعلو ان سب نے کیا. اب یہاں پہ آتے ہیں ہم فعلتا. ٹھیک ہے، فعلتا آپ نے کیا. ایک انگلی سے سامنے اشارہ کریں. فعلتا آپ نے کیا. میں اپنی طرف اشارہ کروں گا تو میں کہوں گا فعلتو. ٹھیک ہے، فعلتو میں نے کیا. فعلتا میں انتا چھپا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا نا، انتا میں فعلتا، جیسے وہاں پہ انعمتا تھا، صلیتا، بارکتا پڑھا، تو یہ تا آخر میں جو ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کیا ہے یہ. ٹھیک، اور یہ واحد کا ہے. فعلتو میں تا پیش تو ہے، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ انا جیسے ہے یہ چیز چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، میں نے کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں جمع میں آتا ہوں تو فعلتم کہہ رہا ہوں. انتم کا اشارہ یہی تھا نا، تو آپ سب نے کیا انتم. ٹھیک ہے، فعلتم، فعلتم آپ سب نے کیا. اور فعلنا میں بھی وہی نا چھپی ہوئی ہے، دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، تو ہر فعل کے اندر چھپا ہوا ہے یا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا کرنے والا. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. عربی میں کوئی فعل آئے ہمیشہ ترجمہ لکھتے ہوئے اس کے کرنے والے کو آپ نے ظاہر کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، فعلا کا مطلب صرف کیا میں نہیں لکھ سکتا ہوں، اس نے کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، یہ اشاروں کی بات کلیئر ہو گئی ہے. اب آئیے میرے ساتھ کریں، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ کریں گے پھر بغیر ترجمے کے کریں گے. فعلا اس نے کیا. ایک انگلی سے سائیڈ میں معین صاحب ذرا دیکھ لیں سب لوگ اشارے ٹھیک کر رہے ہیں. صحیح. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. سامنے ایک انگلی سے فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ایک دفعہ اور کر لیں. ترجمے کے ساتھ کرنا ہے کہ بغیر ترجمے کے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ترجمے کی ضرورت ہے ابھی بھی یا بغیر ترجمے کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ایک دفعہ پھر کر لیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب یاد رکھ لیں اس میں باقی تو انتا انتم سے بھی فعلتا فعلتم سمجھ میں آ جاتا ہے. فعلنا میں بھی ایک میں پرابلم رہتی ہے، فعلتو. ہاں، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک ٹپ دے دیتا ہوں. جب بھی یہاں پہ آ کے آپ پھنسے نا تو آپ یاد کریں اس کلاس میں سب سے فالتو میں ہوں. یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے میرا. تو پھر یہاں نہیں پھنسیں گے. فالتو. فاعل نام تو کسی میں نہیں چینج ہو رہا نا، وہ تو سب میں وہی ہے نا. فاعل نام نہیں چینج ہو رہا، دیکھ لیں آپ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو یہاں پہ نا، تو جیسے یہاں پہ آگے پھنسے نا وہاں پہ آپ یاد کریں کہ سب سے فالتو میں ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی سر. فعلتا، اچھا کروڈ لینگویج میں کہوں گا تم نے کیا. اب ٹھیک ہے. اور فعلتم آپ سب نے کیا، مگر ذرا ریسپیکٹ فلی ہم کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں آپ نے کیا فعلتا، اور فعلتم آپ سب نے کیا. کلیئر ہو گئی بات جی؟ فعلتا واحد ہے، ایک انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے نا، اور فعلتم جمع ہے، 4 انگلیوں سے اشارہ ہو رہا ہے. مگر سیکوینس کیونکہ ہم نے بول چال میں استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. واحد واحد، جمع جمع. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں اشارہ کرتے ہوئے، بالکل جیسے ابھی آپ نے پروناؤن ضمائر کا اشارہ کیا تھا بالکل اسی طرح ہوگا. سائیڈ میں رائٹ ہینڈ ہے، مذکر سیکھ رہے ہیں ہم، ایک انگلی، 4 انگلی، پھر سامنے ایک انگلی، اپنی طرف ایک انگلی، پھر سامنے 4 انگلی، اور پھر اپنی طرف 4 انگلی. یہ 6 صیغے ہیں. میں ایک دفعہ اشارہ کرتا ہوں، آپ لوگ بولیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی اچھی. آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے مائک آف کر کے اشارے ضرور کریں اور بولیں ضرور. ایک دفعہ اور کریں.
سر آپ نے اشارے ضرور کرنے ہیں محمود صاحب, اشاروں کے بغیر پھر آپ پیچھے رہ جائیں, کلاس آپ کی آگے نکل جائے گی. ماشاءاللہ سے اتنے تیز تیز بچے آپ کے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اشارے ضرور کریں. آئیے ایک دفعہ پھر کریں. ایک دفعہ اور کریں. ایک دفعہ اور. یہ 6 بنیادی فعل ماضی آپ نے سیکھ لیا ہے, اور یہ اب آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. اس کو بہت اچھا کرنا ہے آپ نے, پکا کر کے اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو سب لوگوں کو پریکٹس کرانی چاہیے. آج صرف چند لوگوں کو میں کہتا ہوں آگے پریکٹس کرا دیں. اس کو بھی آنے دینا یار, کیا ہو گیا, اس نے انعام نہیں لینا کیا؟ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آئیں آپ بھی آئیں, کوئی بات نہیں بیٹا. ابا نے منع کر دیا اس لیے ناراض ہو گیا ابا سے. ابا سے ٹریٹ لینا گھر جا کے. چلیں ادھر سے کون آ رہا ہے بھائی؟ پیچھے سے بھی کچھ لوگ آ جائیں, آ جائیں, دونوں آ جائیں. شاباش. ماشاء اللہ, یہ آپ کا انعام. مگر ریپر یہاں نہیں پھینکنا ہے, ٹھیک ہے؟ آئیے. فعلو, ماشاء اللہ. یہ کورس پہلے کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں کیا نا, تو اگر یہ آگے کرا سکتے ہیں سب لوگ آگے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آئیں, درمیان سے پیچھے سے آ جائیں. بچوں کی ڈیوٹی تھوڑی لگی ہوئی ہے, بڑوں کی بھی ہے. آئیے آ جائیں, دونوں آ جائیں, باری باری کرائیں گے, کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ. یہ آپ کے لیے ایک چیز سب لوگ نوٹ کر لیں, یہ فالتو نہیں ہے. عربی میں نے کہا تھا کہ او کی آواز نہیں ہے, او کی آواز ہے. ٹھیک ہے, فالتو. ٹھیک ہے, چلیں. فاعل, فالو, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اگلی کلاس میں سب نے آگے سنانا, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے سر؟ جی سر. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں گاٹ اٹ سر, آئی گاٹ اٹ. دیکھیں لاجیکلی بالکل صحیح ہے, کیونکہ ضمائر ہم نے جب سیکھے تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات بتائی تھی. ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ بول چال میں کیونکہ آپ نے ریورس کرنا ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیا, تو آپ جواب میں کہیں گے میں نے کیا. تو یہ سیکوینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے ہم اسی طرح کرتے تھے کہ غائب کے 2 واحد جمع کر لیا, پھر سامنے واحد جمع کر لیا, پھر اپنی طرف واحد جمع کر لیا. مگر اس کو پھر اپلائی کرنے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے خود اس کو سیکوینس کو پھر چینج کر کے یہ مور پریکٹیکل ہے فار کنورسیشن اور انڈرسٹینڈ کرنا بھی آیات کو. ٹھیک ہے. اور ہم جو پرانے لوگ ہیں, یہ معین صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھیں ہماری پریکٹس ابھی تک وہی والی ہے. فعلا, فعلو, فالتا, فالتم, زبان سے وہی نکلتا ہے. اس کے بعد فالتو, فالنا. مگر یہ زیادہ پریکٹیکل ہے, تو اس لیے ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ تو نئے سرے سے سیکھ رہے ہیں, اسی کو کریں, آپ کو خود آسانی ہوگی سوال جواب کرتے ہوئے. دیکھیے گا جو امپورٹنٹ چیز تھی بتانے والی, کہ دیکھیں فعل ماضی میں شروع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آخر میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے, یہاں ایویشن کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کم سے کم ان کے لیے تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ جب ایئر کرافٹ ٹیک آف کر جاتا ہے تو آپ کو اس کی ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے. تو چینجز کہاں آ رہی ہیں؟ ٹیل میں آ رہی ہیں. یہ فعلا, فعلو, شروع میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے. دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں. جب ہم فعل مضارع میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے وہاں شروع میں چینج آ رہی تھی, اس لیے ابھی بتا دیا. ایک دفعہ پھر وہاں پہ بتا دیں گے. سوال جواب میں آ جائیں. اگر میں کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو میں آپ سے پوچھوں اس نے کیا تو کیا ہوگا؟ حل, ہاں
حل فعلا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اس نے کیا، نعم فعلا، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فعلتو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب میں جمع کا پوچھ رہا ہوں حل فعلتم تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فعلنا. بس یہ جو سیکوینس ہے نا اس کو اس سے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو پہلا سیٹ جس طرح ہم نے فعلا سیکھا بالکل اسی طرح فتح اور جعلا بھی ہے. یہ جس طرح فعلا ہے صرف الفاظ چینج ہوں گے، فاتحہ فا عین لام کی جگہ اور جیم عین لام کی جگہ جعلا آ جائے گا. اس کو آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ جعلا جعلی نوٹ سے اس نے بنایا، بنانے کو کہتے ہیں، جال سازی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں فا کی جگہ جیم آ گیا، عین اور لام تو وہی رہے، ابھی صرف پہلا والا چینج ہوا ہے، فعل چینج ہو گیا، اس نے بنایا. اب اس کی بھی عربی آپ اسی طرح فعلو فالتا جس طرح تھا تو جعلو جعلتا بنا لیں گے. اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے، آسان ہو جائے گا کام. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. تو یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، اگلی کلاس میں آپ نے آنا ہے تو پھر اس کی یہاں پہ آ کر کے پریکٹس کرانی ہوگی کلاس کو. سوال جواب میں اس کو استعمال اسی طرح کریں گے. حل فعلا کی جگہ وہاں پہ آپ نے پوچھا تھا کیا اس نے کیا، یہاں پہ حل جعلا کیا اس نے بنایا، حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم جعلو. پھر اسی طرح حل جعلتا کیا آپ نے بنایا، جواب دیں گے آپ نعم جعلتو. حل جعلتم نعم جعلنا. پھر اسی طرح فتح ہے، اب اس میں بھی دیکھیں آپ فا عین لام کی جگہ چینج کیا ہوئی ہے، فتح اس نے کھولا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کہیں گے فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ لیسن آپ آج کا ہمارا مکمل ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے فعل ماضی کے 6 صیغوں کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے. اگلی کلاس میں آ کر کے آپ سب نے سنانا ہے، یاد رکھیے گا انشاءاللہ. چلے دوسرا ہوم ورک کیا تھا؟ پہلا ہوم ورک جو ہم نے پڑھا تلاوت کے بارے میں. دوسرا ہوم ورک جو ہے اس میں حافظے سے تلاوت کرنے میں کے لیے ترمذی کی روایت ڈاکٹر صاحب نے یہاں لکھی ہے کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکامات تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے اس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، مگر یاد رکھیں اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں تو آج کا لیسن الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. کتنے الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں؟ 27,926. تو آپ لوگوں نے یہ گردانیں جو ہیں پکی کرنی ہے تاکہ یہیں تک سیل چارجنگ رہے، اس سے کم پہ نہ رکے رہیں آپ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.